بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 92 اور باب الرجعت، انشاءاللہ اس کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا، اور اس میں ہم بات کریں گے ضمناً رجعت کا جو ثبوت سبق نمبر 91 میں ہم نے کچھ پڑھا، کچھ اس میں پڑھیں گے، اور مطلقہ رجعیہ کے لیے کچھ احکام آخر میں ذکر کیے جائیں گے۔ فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، جب یہ کہا کہ جب تجھے بچہ پیدا ہو گیا تو تجھے طلاق ہے، اذا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فَوَلَدَتْ، اس نے ایک بچہ پیدا کیا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ آخر، پھر اس نے ایک اور بچہ پیدا کیا، لیکن وہ ایک اور بچہ جو ہے وہ جڑواں نہیں ہے، بلکہ ایک اور بچہ پہلے بچے کے 6 مہینے کے بعد، یعنی کہ ایک مستقل حمل ہے، پیدا ہوا۔ فَهِيَ رَجْعَةٌ، فرماتے ہیں کہ جو دوسرا بچہ پیدا ہوا نا، یہ رجعت شمار ہوگا۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ پہلے طلاق دی، یعنی پہلا بچہ پیدا ہوا، طلاق ہوگی، طلاق ہونے کے بعد طلاق رجعی تھی، تو یہ جو دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس پہلی طلاق کے بعد عدت کے دوران اس نے ہم بستری کی ہے، اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا، لہٰذا یہ دوسرا بچہ یہ دلیل ہے اس کی رجوع کرنے کی۔ معنی ہو من بطن آخر، یعنی دوسرے بطن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، وہو ان یکون بعد 6 اشہر، پہلے بچے سے 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، اگرچہ وہ 6 مہینے کے بعد، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، یعنی 6 مہینے کے بعد، یعنی مطلب ہے کہ پہلے بچے پیدا ہونے کے 2 سال کے بعد کیوں نہ پیدا ہوا ہو، جب تک کہ عورت نے عدت کے پورا ہونے کی اقرار نہ کیا ہو، اذا لم تقر بانقضاء العدہ، کیونکہ جب تک عورت کہتی ہے کہ میری عدت پوری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلا بچہ پیدا ہوا، اس کے چند ماہ کے بعد دوسرا حمل گویا کہ، یعنی ابھی تک وہ عدت ہی میں تھی کہ دوسرا حمل ٹھہر گیا، اب وہ دوسرا حمل زیادہ سے زیادہ 2 سال تک بھی پیٹ میں رہ سکتا ہے، تو گویا کہ کل ملا کر پہلے بچے کے بعد سے 2 سال سے زیادہ کی مدت بھی ہو سکتی ہے، چند مہینے یا چند دن یا 1 ماہ تک اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے بچے کی فوری بات تو حمل نہیں ٹھہرا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ عدت کے جو 3 ماہ ہیں، 3 حیض، ان کے آخر میں ٹھہرا ہو، تو پھر 2 سال تک اگر ہم زیادہ سے زیادہ مدت پیٹ میں لگائیں تو وہ کل ملا کر تقریباً 25 مہینے بن جائیں گے۔ تو اگرچہ 2 سال سے زیادہ کے عرصے میں بھی آئے، جب تک کہ عورت نے یہ نہیں کہا کہ میری عدت پوری ہوگی، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کا کے پیٹ میں حمل ہے، اس لیے اس کو حیض نہیں آیا، تو اس نے عدت کی پورا ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا، جب نہیں کیا تو لہٰذا اگلا بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ ہم یہی سمجھیں گے کہ عدت کے دوران ہم بستری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الاول، اس لیے کہ پہلے بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ جو شرط اس نے لگائی تھی، اذا ولدت فانت طالق، اس وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، وجب العدہ، عورت پہ عدت واجب ہوگی، فيكون الولد الثاني من علوق حادث منه في العدة، پس یہ دوسرا بچے کا پیدا ہونا یہ ایک نئے علوق سے، یعنی نئی ہم بستری اور نطفے سے ہے، اور اس شور کی طرف سے عدت کے دوران، لأنها لم تقر بانقضاء العدة، کیونکہ اس کے بعد جب تک دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس وقت تک عورت نے عدت کے پورا ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا، مطلب حیض سے متعلق، تو مطلب ہے کہ اس کو حیض آیا ہی نہیں ہے، دوسرے بچے کا حمل اس کے پیٹ میں تھا، فیسیر مراجعا، بس یہ شخص رجوع کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ تو یہ ضمناً دیکھیں رجعت ثابت ہو رہی ہے۔ وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا کا مسئلہ شروع ہو گیا، اگر کلما کے ساتھ عورت کو کہتے ہیں یعنی طلاق دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر رجعت کی کیا صورت ہوگی؟ پچھلے مسئلے کا گویا کہ ایک مرکب مسئلہ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ کلما ولدت ولدا فانت طالق، جب بھی تجھے بچہ پیدا ہوا تو تجھے طلاق ہے۔ اب کلما تقاضا کرتا ہے عموم افعال کا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، عموم افعال کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جوں جوں آئے گا تو طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی، مطلب بچے کا پیدا ہونے کا فعل اس کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا۔ اب جب بچہ پیدا ہوگا اس عورت کو، تو جب تک یہ اس کی ملکیت میں ہے، اس ملک نکاح کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ہر بچے کی مرتبہ وہ ایک ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ فولدت 3 اولاد فی بطون مختلفہ، اس عورت کو 3 بچے پیدا ہوئے لیکن مختلف بطنوں میں، یعنی ہر ایک بچہ الگ الگ مستقل بطن اور حمل میں پیدا ہوا۔ فالولد الاول طلاق، بس پہلا بچہ جو ہوگا وہ طلاق شمار ہوگا، مطلب ہے کہ پہلا بچہ پیدا ہوتی ہی ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ شرط کے ساتھ معلق کی تھی، اور اس کے بعد وہ ہے کہ وہ اس کے اوپر عدت لازم ہوگی، عدت گزار رہی ہے۔ والولد الثانی رجعۃ،
اور جب دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو ہم پہلے بچے سے رجت شمار کر لیں گے، کیونکہ یعنی پہلی طلاق سے رجوع ہو گیا کہ پہلے بچے کے پیدا ہونے کے بعد دوران عدت اس نے بیچ میں گوئے کہ اس نے ہم بستری کی ہے، تب یہ دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے، لہٰذا دوسرا بچہ رجت شمار ہوگا، جس طرح ابھی اس مسئلے میں تھا۔ اور رجت کے بعد فوری طور پر چونکہ دوسرا بچہ پیدا ہوا تو ایک طلاق بھی واقع ہو گئی، لہٰذا کل ملا کر طلاقیں بھی شوہر کی 2 ہو گئی ہیں، اور اگلا بچہ پیدا ہوتے ہی پچھلے طلاق سے رجوع بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگلی طلاق کی عدت شروع ہو گئی۔ وقت ثالث، اور اسی طریقے سے جب تیسرا بچہ پیدا ہو گیا، تیسرا بچہ پیدا ہوتی تیسری طلاق واقع ہو جائے گی، اور پچھلی طلاق سے رجوع بھی ہو جائے گا اور تیسری طلاق بھی واقع ہوگی۔ تیسری طلاق واقع ہونے کی فوری بعد پھر چونکہ وہ مغلظہ ہو گئی ہے، اب کوئی اور اس کی ملکیت میں طلاقیں ہیں نہیں کہ کل ماں کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتی واقع ہوتی، اس لیے اب تیسرے بچے کے بعد وہ 3 حیض عدت گزارے گی اور اس کے بعد پھر وہ جدا ہو جائے گی۔ فمثلا اذا جاءت بالولد الاول، جب وہ پہلا بچہ لے کر آئی، وقعت طلاق واقع ہو گئی، وصارت معتدہ، تو وہ اس طلاق کی عدت گزارنے لگ گئی۔ وبالثانی صار مراجعا، دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے تو لہٰذا وہ شخص رجوع کرنے والا ہو گیا کہ اس نے پچھلی عدت کے اندر ہم بستری کی ہے، رجوع کیا ہے، اس لیے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ لما بینا انہ، جیسے کہ ہم نے اس مسئلے میں بیان کیا کہ انہ یجر العلوق بوطء حادث فی العدۃ، کہ ہم بستری کو ایک نئے نطفے سے اور نئے ہم بستری سے ہم اس نئی ایک وتی سے عدت کے دوران قرار دیا جائے گا، گوئے کہ نئی وتی ہوئی ہے۔ ویقع الطلاق الثانی، دوسرا بچہ پیدا ہوتے ہی دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، بے ولادت الولد الثانی، یعنی دوسرے بچے کے پیدا ہوتے ہی۔ لأن الیمین معقودۃ بکلمۃ کلما، کیونکہ یہ جو قسم ہے وہ کلما کے ساتھ اٹھائی گئی ہے، وجبت العدہ، عدت بھی واجب ہو جائے گی، اور کلما کا تقاضا عموم افعال کے لہذا جوں بچہ پیدا ہوتا جائے گا اور طلاق ہوتی چلی جائے گی اور عدت دوسرے بچے کے بعد لازم ہو جائے گی۔ وبالولد الثانی صار مراجعا، تیسرا بچہ جو پیدا ہو گیا تو پھر گوئے کہ پہلے دوسرے بچے کے بعد جو طلاق ہوئی تھی اس سے گوئے کہ رجت ثابت ہو گئی ہے، لما ذکرنا، جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ ذکر کیا۔ وہ تقع الطلاقۃ الثالثہ، تیسری طلاق شروع ہو جائے گی بولادت الثالث، تیسرے بچے کے پیدا ہوتے ہی۔ ووجبت العدہ، اور اب عدت واجب ہوگی بالاقراء، یعنی حیضوں کے ذریعے سے عدت لازم ہو جائے گی، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد اب وہ گوئے کہ پیٹ میں حمل بھی نہیں ہے، تو اب حیضوں کے ذریعے سے اس کی 3 عدتیں شروع ہو جائیں گی۔ لأنہا حائل ہے، حامل نہیں ہے، حائل یعنی حاملہ کی ضد، یعنی اب یہ عورت چونکہ تیسرے بچہ پیدا ہونے کے بعد حائل ہے، حائل کہتے ہیں حاملہ نہ ہو، بطن اس کا خالی ہو، تو یہ اب حائلہ ہے، جب حائلہ ہے تو پھر ذوات حیض میں سے ہے، اب اس کو حیض آئے گا تو اب اس کی عدت حیض کے ساتھ ہوگی، حین وقع طلاق، جب جو ہی طلاق تیسری واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں تک یہ ضمناً رجت ثابت ہونے کے مسائل تھے۔ اب آخر میں مطلقہ رجعیہ کے لیے کچھ احکام ذکر کریں گے۔ ان احکام کی حکمت یہ ہے کہ مطلقہ رجعیہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یعنی جب وہ رجت وہ عدت گزار رہی ہوتی ہے تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور نکاح بھی ابھی تک قائم ہے جب تک کہ عدت قائم ہے، تو شریعت نے جب عدت کے دوران رجوع کا حق شوہر کو دیا ہے تو لہٰذا عورت کو کہا کہ تم خوب زیب و زینت کرو تاکہ آپ کا نکاح آپس میں برقرار رہے رجت کی وجہ سے، اور شوہر جو ہی آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور آپ کے ساتھ دل لگی ہو جائے اور رجوع کر لے۔ اس لیے عورت کو خوبصورت بن ٹھن کر رہنے کا ذکر ہے، یعنی وہ سوگ کی حالت جو ہوتی ہے نا عدت میں، وہ والی حالت مطلقہ رجعیہ نے نہیں کرنی۔ فرماتے والمطلقۃ الرجعیۃ تتشوف، چہرے کی زیب و زینت، تتزین، اور عام زیب و زینت پورے جسم کی وہ کر کے رکھے گی، لأنہا حلال للزوج، کیونکہ وہ شوہر کے لیے تو حلال ہے۔ اذن نکاح قائم بینہما، کیونکہ نکاح دونوں کے درمیان قائم ہے۔ ثم الرجعۃ مستحبۃ، پھر آگے رجت کا حکم دیا کہ چونکہ رجت مستحب ہے، تزین حامل علیہا، اور زیب و زینت جو ہے وہ رجت کے اوپر ابھارنے والی ہے، فیکون مشروعا، بس جو چیز جس چیز کی طرف لے جانے والی ہے تو وہ چیز جو اس کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں وہ چیز حلال ہے، تو اس کی طرف لے جانے والا راستہ وہ کام اختیار کرنا وہ بھی حلال ہوگا، لہٰذا رجت حلال ہے تو اس کی طرف لے جانے والی جو عورت کی زیب و زینت ہے وہ بھی حلال ہوگی۔ وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُؤْذِنَهَا أَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقًا عَلَيْهِ، دوران عدت، کیونکہ عدت شوہر کے پاس ہی اس نے گزارنی ہے تو شوہر اور وہ بیوی ایک ساتھ رہیں گے ایک ہی گھر میں، تو وہاں رہنے سہنے کے کیا مسائل ہوں گے۔ فرماتے ہیں شوہر کے لیے مستحب ہے کہ وہ ایک دم سے اس کے کمرے میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لے، یا اس کو اپنے پاؤں کی جوتوں کی آواز سنائے تاکہ پتہ چلے اس کو کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے۔
مانا ہو اذا لم تکن من قصدہ المراجعہ، فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب اس کے قصد اور ارادے میں رجوع کرنا نہیں ہے. جب رجوع کرنا نہیں ہے تو پھر اگر وہ کسی ایسی حالت میں اس کے اوپر داخل ہوگا کہ اس کے کپڑے اگر اترے ہوں گے تو کہیں اس کی اگر فرض کے اوپر نظر ہوگی فرض داخل کی طرف تو پھر رجوع ہو جائے گا، یا اس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا بوسہ دے دیا پھر بھی رجوع ہو جائے گا. اس لیے جب رجوع ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ طلاق دے گا تو پھر عدت لمبی ہو جائے گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر اس کا قصد نہیں ہے رجوع کرنے کا تو پھر اس طریقے سے اس کے اوپر داخل نہ ہو. لأنها ربما تكون متجردة، کیوں کبھی کبھار وہ کپڑے اتارے ہوتے ہیں، فیقع بصره على موضع، پھر اس کی نظر کسی ایسی جگہ پر پڑ جائے گی فرج داخل کی طرف پڑ جائے گی. ویسے تو یہ بعید ہے لیکن یہاں پر یہ بھی علت بنائی جا سکتی ہے کہ اس کو چھو لے گا، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کو بوسہ دے دے گا تو رجوع ہو جائے گا. پھر یسیر به مراجعا، جس کی وجہ سے وہ ایسی جگہ کو دیکھے گا جس کی وجہ سے وہ رجوع کرنے والا شمار ہو جائے گا. ثم یطلقها، پھر وہ اس کو طلاق دے گا. فتطول علیہ العدہ، پھر اس کے اوپر عدت لمبی ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ یطلقها فتطول علیہ العدہ، پھر جب دوبارہ طلاق دے گا تو پھر دوبارہ عدت گزارے گی. تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا، عورت کے اوپر عدت لمبی ہو جائے گی. وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فرماتے ہیں کہ سفر بھی اس کے ساتھ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ رجوع کے اوپر گواہ بنائے. ہاں اگر سفر کرتا ہے، سفر کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کرنا بھی پڑے گا، جسم مس بھی کرے گا اور بہت سارے اور بھی چیزیں ہوں گی، تو اس لیے سفر نہیں کر سکتا. قرآن میں بھی منع آیا ہے، اور اگر کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، اس لیے سفر کر رہا ہے. پھر اس کو چاہیے کہ پھر 2 گواہ ضرور بنائے، اور تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ رجوع کرتا ہے اس لیے سفر کر رہا ہے. وقال ظفر رحمہ اللہ له ذلك، سفر کرنا اس کے لیے جائز ہے. لقیام النکاح، نکاح کے قائم ہونے کی وجہ سے. فرماتے جب ہے اس کی ابھی تک منقوح ہے تو سفر کر سکتا ہے. ولہذا له ان يغشاها عندنا، اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی جائز ہے، فعلاً رجت شمار ہو جائے گی. ورنہ احناف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ہے لا تخرجوهن من بیوتهن، یہ جو لا تخرجوهن من بیوتهن ہے یہ اسی متعلقہ رجعیہ کے بارے میں ہے کہ ان کو گھر سے نہ نکالو. وَلِأَنَّ تَرَاخِيَ عَمَلِ الْمُبْتِلِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ، یہ عقلی دلیل ہے کہ یہ جو مبتل ہے طلاق، جو باطل کرنے والا ہے ان دونوں کے درمیان نکاح کو، تو اس کے عمل کو ہم نے عدت کے گزرنے کے بعد تک اس کو مؤخر کر دیا ہے کہ بھئی اس مبتل کا اثر یہ عدت کے گزرنے کے بعد ظاہر ہوگا، پہلے نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اس مبتل کے عمل کو جو ہم نے مؤخر کیا ہے نا، وہ شوہر کی رجوع کی طرف حاجت کی وجہ سے کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ یہ نادم ہو جائے اور عدت کے دوران رجوع کر لے، تو اس لیے طلاق جو مبتل تھا اس کا عمل ہم نے مؤخر کیا ہے اور اس کی ضرورت کی وجہ سے. فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، جب وہ رجوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مدت عدت کی گزر جاتی ہے، تو ظَهَرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ، یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے عدت کے دوران بھی اس کو موقع ملا اور اس نے رجوع نہیں کیا. فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُبْتِلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ، تو اس وقت پھر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ اس مبتل یعنی طلاق نے اپنا عمل اپنے وجود کے وقت سے دکھا دیا. وجود کے وقت یعنی جس وقت طلاق دے رہا تھا، گویا کہ اس طلاق کا عمل اس وقت سے شروع ہوگا. جب اس وقت سے شروع ہوگا تو پھر بیچ میں سفر جو آ رہا ہے طلاق کے بعد کا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طلاق کے بعد کا جو سفر ہے یہ سفر پر ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہوا، اس لیے ہم اس کو سفر سے بہرحال روکیں گے، کیونکہ اگر رجوع نہیں کرتا تو پھر یہ طلاق اسی وقت سے اس کا عمل شروع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عمل اور اثر اس وقت سے شروع ہوگا، لیکن یہ طلاق کا وجود جب سے آیا ہے نا تو اس کا عمل بنیادی طور پر وہ اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا. ہم نے صرف اس کے عمل کو مؤخر کیا تھا رجوع کی حاجت کی وجہ سے. وَلِهَذَا تُحْتَسَبُ الْأَقْرَاءُ مِنَ الْعِدَّةِ، اسی وجہ سے اقراء یعنی حیض جو گزر چکے ہیں 3 حیض، انہی کو عدت میں شمار کیا جاتا ہے. اگر ان کو یعنی اگر یہ طلاق کا عمل عدت کے گزرنے کے بعد اگر ہم یہ کہتے کہ یہ شروع ہوا ہے، پہلے گویا کہ طلاق تھی نہیں، تو پھر تو ایک نئی عدت اس کو گزارنی چاہیے تھی. حالانکہ نئی عدت نہیں گزارنی بلکہ وہی طلاق کے بعد سے جو 3 حیض ہیں بس وہی شمار ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق جس وقت وجود میں آئی تھی اسی دن سے ہی اس کا عمل شروع ہو گیا ہے اور بعد میں بھی اسی طرف ہی منسوب ہوگا. فلم یملک الزوج الاخراج، پس شوہر جو ہے اس کو گھر سے نکالنے کا مالک نہیں ہے. الا ان یشهد علی رجعته، الا یہ کہ اس کے رجوع کے اوپر گواہ بنائے. فتبطل العدہ، پھر عدت باطل ہو جائے گی. ویتقرر ملک الزوج، اور شوہر کی ملکیت پکی ہو جائے گی اور نکاح ہو جائے گا. وقوله، اور یہ قول مصنف کا کہ حتی یشهد علی رجعتها، کہ یہاں تک کہ عورت کے ساتھ رجوع کے اوپر گواہ بنائے. فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ الاستحباب، گواہ بنانا کوئی واجب نہیں ہے
بلکہ گواہ بنانا ہم نے پہلے کہا تھا کہ اسی باب رجت کے شروع میں کہ مستحبات ہیں کچھ رجت کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ گواہ بنا دے تاکہ عورت بعد میں انکار نہ کر لے۔ والطلاق الرجعی لا يحرم الوطء، آخر میں یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ طلاق رجی جب شوہر دیتا ہے تو کیا یہ ہم بستری کو اس عورت کے ساتھ حرام کر دیتی ہے، اور عدت کے دوران پھر یہ ہم بستری نہیں کر سکتا؟ تو احناف کے نزدیک تو کر سکتا ہے، طلاق رجی اس کو حرام نہیں کرتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحرمہ، کہ طلاق رجی ہم بستری کو حرام کر دیتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ ان کے ہاں طلاق رجی ہو یا جو بھی ہو، اس سے گوئے کہ ملکیت شوہر کی زائل ہو جاتی ہے، ملک متع زائل ہو جاتی ہے۔ جب زائل ہو گئی ہے تو اب اس کو نکاح کے یعنی زائل ہو جانے کے بعد بستری کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب رجت کرے گا بھی، یعنی شوہر رجوع کرے گا بھی، تو وہ رجوع قولی ضروری ہے، فعلی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے ابتدائی نکاح ہوتا ہے تو وہ ہے کہ ابھی سے ہی اس کے لیے ایک ابتدائی نکاح کی ایک صورت ہے، اس لیے قولی رجوع انہوں نے ثابت کیا تھا۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ لأن زوجیت زائلۃ، زوجیت زائل ہو چکی ہے، لوجود القاطع وهو الطلاق، طلاق جو کہ قطع کرنے والی ہے زوجیت کو، تو اس کے پائے جانے کی وجہ سے۔ احناف فرماتے ہیں کہ انہا قائمۃ، زوجیت زائل نہیں ہوئی، زوجیت قائم ہے، حتی یملک مراجعتها من غیر رضاها، دلیل ہمارے پاس اس کی یہ ہے کہ زوجیت ابھی تک قائم ہے کہ شوہر رجوع کا حق رکھتا ہے عورت کے ساتھ بغیر عورت کی رضامندی کے۔ اگر نکاح زائل ہو چکا ہوتا تو پھر عورت کی رضامندی ضروری تھی نئے نکاح کے لیے، جبکہ یہاں پر عورت کی رضامندی کے بغیر رجوع ہوتا ہے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ہے۔ لأن حق الرجعۃ ثبت نظرا للزوج، اور دلیل بھی دیتے ہیں اسی دلیل کی دلیل کہ رجوع کا جو حق ہے نا وہ تو شوہر کو کے لیے ثابت کیا ہے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے، یعنی شوہر کے فائدے کے لیے رجوع کا حق شریعت نے رکھا ہوا ہے۔ لیمکنہ التدارک عند اعتراض الندم، یعنی ندامت جب اس کو پیش آئے گی اس وقت تدارک کرنا اس کے لیے ممکن ہو، تو اس لیے شریعت نے اس کو کہا کہ طلاق رجعی دے دو تاکہ نادم ہو جاؤ تو رجوع کر سکو عدت کے دوران۔ تو یہ تو شوہر کے لیے ہے، عورت کے لیے تو نہیں ہے۔ وہذا المعنی یوجب استبدادہ بہ، یہ والا معنی کہ شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تاکہ وہ تدارک کر سکے، تو یہ والا معنی یہ شوہر کے اس رجوع والے معاملے کے ساتھ مستقل بنفس ہی ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ استبدادہ یعنی استقلالہ، کہ وہ مستقل ہے اس رائے میں، عورت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ یہ کام ہی شوہر کا ہے۔ وذالک یؤذن بکونہ استدامۃ، فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مستقل ہونا شوہر کا اس کام میں یعنی رجوع کے معاملے میں یہ دلالت کرتا ہے بکونہ استدامۃ، رجوع کے ہونے کا، کیا استدامۃ یعنی نکاح کے پہلے قائم ہونے کا، کہ نکاح پہلے قائم ہو اور رجوع جو ہے وہ استدامت النکاح ہو، یعنی نکاح کو باقی رکھنا ہو۔ تو لہٰذا یہ والی بات کہ شوہر کے لیے تدارک ممکن ہے، اسی وجہ سے شوہر کو مستقل بنفس ہی اختیار دیا گیا ہے۔ فرماتے یہ والی بات دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ رجوع جو ہے، رجت جو ہے وہ نکاح کو قائم کرنا ہے، نکاح کو نئے سرے سے نہیں کرنا بلکہ پہلے والے نکاح کو باقی رکھنا ہے، لا انشان، نہ کہ نئے سرے سے نکاح کرنا۔ اذ الدلیل ینافی ہو، کیونکہ جو دلیل ہے رجوع کی وہ کیا کہ شوہر کے لیے تدارک ممکن ہو جائے ندامت کے وقت، اور یہی بات شوہر کے مستقل ہونے کی اوپر دلالت کرتی ہے۔ یہ والی دلیل منافی ہے انشاء کے، کیونکہ جب انشاء نکاح ہوگا یعنی نکاح کو ابھی نئے سرے سے اگر کیا جائے گا تو اس میں تو جانبین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر سب کے نزدیک جانبین کی رضامندی نہیں ہے کہ شوہر کو بغیر عورت کی رضامندی کے بھی رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نکاح انشاء نہیں ہے، یہ رجوع انشاء نکاح نہیں ہے بلکہ استدامت نکاح ہے، ابقاء نکاح ہے، نکاح کو باقی رکھنا ہے، نئے سرے سے نکاح نہیں کرنا۔ جب نہیں کرنا تو گویا کہ نکاح باقی تھا، اس کو صرف باقی رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ دلیل یہاں پہ درست نہیں ہے کہ وطی حرام ہو، کیونکہ پہلے والا نکاح باقی ہے، بس اسی کو باقی رکھنا ہے، تو لہٰذا وطی کرتے ہی وہ کہ فعلاً رجوع ہو جائے گا۔ والقاطع اخر عملہ الی مدت، امام شافعی نے فرمایا کہ قاطع جب پایا گیا یعنی طلاق تو پھر ملکیت تو ختم ہوگی، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قاطع جو طلاق ہے اس کے عمل کو ہم نے ایک مدت تک یعنی حیض کے گزرنے کی مدت تک مؤخر کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے اوپر کیا کہ ہم نے اس قاطع کے عمل کو مؤخر کیا ہے اجماعاً،
اجماع امت سے کہ تاکہ شوہر رجوع کر سکے. او نظر لہو، یہ شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے، جیسے یہاں پہ دیکھیں نظر للزوجی، شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے اور اس کے فائدے کے لیے ہم نے علامہ تقدم، جیسے کہ مقدم ہم نے کہہ دیا کہ اس کے اس قاطع کے عمل کو مؤخر کیا ہے، اور تاکہ یہ کہ شوہر ندامت سے پھر رجوع کر سکے. تو ابھی قاطع موجود تو ہے لیکن اس کا عمل مؤخر ہے. جب عمل مؤخر ہے تو فی الحال وطی جو ہے وہ حرام نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ احناف کے نزدیک طلاق رجعی وہ وطی کو حرام نہیں کرتی، امام شافعی کے نزدیک کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.